خوش آمدید listeners. Today I'm going to start second episode of the novel وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا از قلم یسرا. وہ خود کو سنبھالتی اندر آ گئی لیکن اوپر جانے سے پہلے اس نے آواز دے کر ملازمہ کو بلایا تھا. جی بی بی جی میری طرف دیکھو. کیا تم نہیں جانتی امان شاہ کون ہے؟ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی. نہیں بی بی جی. وہ اس کا جواب سن کر چونکی تھی. تم کہاں سے ہو؟ جی کراچی سے. اچھا. وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی. ٹھیک ہے تم جاؤ. رکو ایک سیکنڈ. اچانک سے اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا. جی جب تم جانتے ہی نہیں امان شاہ کون ہے تو ڈر کیوں رہی تھی؟ وہ بخوبی اس کے چہرے پہ خوف دیکھ سکتی تھی. وہ جی اکثر بی بی جان کے کمرے سے صاحب کی آواز آتی ہے کہ وہ امان شاہ کو مار دیں گے. اور کیا؟ اس کی آواز لرز گئی تھی اپنے بھائی کے لیے یہ سب سن کر. اور یہ کہ وہ آپ کے بھائی ہیں. اسے لگا جیسے ملازمہ اس پر طنز کر رہی ہے. اسے اندر کس نے آنے دیا؟ یہاں تو اتنے گارڈز ہیں. پھر وہ بغیر اجازت کے تو نہیں آ سکتا. بی بی جی مجھے بس ان صاحب نے کہا تھا وہ آپ کے بھائی ہیں اور ملنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں جانتی. وہ مختلف سوچوں کو ذہن پہ سوار کرتی ہوئی کمرے میں آ گئی. وہ ملازمہ کی بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی. سین چینج. نور یہ ڈریسز میں تمہارے لیے لایا تھا. کیسی ہیں؟ اچھی ہیں شکریہ. نور میں شوہر ہوں تمہارا. یہ فرض ہے میرا. شکریہ بول کر مجھے لگ رہا ہے میرے منہ پر تھپڑ مار رہی ہو. اذلان کو برا لگا. اس کا شکریہ ادا کرنا. آج بھی وہ ویسے ہی ہے. اس سے غافل. وہ دکھ سے سوچنے لگا تھا. ایسی بات نہیں بس منہ سے نکل گیا. نور نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اذلان نے ڈریسز دکھائی تھیں جو وہ اس کے لیے لایا تھا. خدا کی بندی شوہر کو ناراض کر کے اللہ کو کیسے مناؤ کی؟ اذلان نے گہرا سانس خارج کیا. تو ہوتے رہے ناراض. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جانتا ہوں میری جان. وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا. اذلان کیا ہو گیا ہے اب؟ آپ کے بچے بھی شادی شدہ ہیں اور آپ. یار ایک تو میں تمہاری منتیں کرتے ہوئے تھک گیا ہوں. میرے ساتھ چلو. چلی تو نہیں الٹا ناراض ہو کر بیٹھی ہو. حالانکہ ناراض مجھے ہونا چاہیے. ایک کال تک تو تم نے نہیں کی. میں آپ سے راضی کب تھی اذلان؟ اذلان کا دل چاہا اس لمحے کاش اسے موت آ جائے. پرانے زخم پھر تازہ ہو گئے تھے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں ہلکی سی نمی تھی. اذلان آئی ایم سوری. پتہ نہیں کیسے وہ شرمندہ تھی. نہیں نور آئی ایم سوری. اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. نور نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑایا تھا. اب جان بوجھ کے موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں. اذلان ہنس پڑا. یار اتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں. تمہاری ٹیسٹی ڈشز کو, تمہاری خوبصورت آواز کو جسے روز صبح سننے کی عادت ہے, تمہارے خوبصورت چہرے کو. اور وہ مزید کچھ بولتا نور نے بات بدل دی تھی. وہاں کک تو تھا. ذرا اس کی چائے ہی ٹیسٹ کر لو تو 2 دن تک کسی چیز کا ذائقہ نہیں آتا. اذلان نے شکل ایسی بنائی کہ نور کو ہنسی آ گئی. تم ہنستے ہوئے. جانتی ہوں. میں لائٹ آف کر رہی ہوں. مجھے نیند آ رہی ہے. وہ اٹھنے لگی کہ اذلان بولا. نور تم پوچھو گی نہیں میں ایک دن لیٹ کیوں آیا؟ وہ اس سے بولنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ورنہ وہ تو ہمیشہ چپ رہتی تھی. اور اب 1 ہفتے بعد دونوں ساتھ تھے. اذلان اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا آپ کب آئیں گے. اچھا تبھی حیا سے پوچھا تھا. وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا. اذلان کو خوشی ہوئی تھی جب حیا نے اسے بتایا تھا کہ نور اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی, جبکہ نور کو حیا سے ایسی ہی امید تھی. آخر ہے جو اپنے باپ کی لاڈلی ماں کا راز کیسے رکھتی؟ ایسے ہی پوچھ لیا ہوگا. وہ عام سے لہجے میں بولی تھی. وہ لائٹ بند کر رہی تھی جب اذلان بولا. یار رک جاؤ مجھے نیند نہیں آ رہی. تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں. صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے. قضا ہو جائے گی. ٹھیک ہے بند کر دو. اذلان نے مایوس ہو کر کہا تھا. نور آ کر اس کے برابر لیٹ گئی. میری جان. اذلان نے ہاتھ بڑھا کے اسے خود کے قریب کیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا. یار کیا کروں جب تک تمہاری پیشانی پہ بوسہ نہیں دیتا نیند نہیں آتی. وہ مسکرا کر بولا. نور کچھ نہ بولی. وہ اس سے الگ ہو کر لیٹ گیا تھا. حیا سے پوچھا کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہے؟ جب کافی دیر نیند نہ آئی تو اذلان نے پوچھا. اچانک ہی اسے یاد آیا تھا. آپ پوچھ لینا. اور یہ بات آپ کل کر سکتے تھے. یاد ابھی آیا تھا. نور آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی. میرے بنا تو تم کافی خوش ہوں گی. میں جو نہیں تھا تمہیں تنگ کرنے کے لیے. میں حیا کے روم میں جا رہی ہوں. وہ تنگ آ کر اٹھ گئی تھی. اذلان نے فورا سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا.
وہ جانتا تھا نور کہنے کے ساتھ عمل بھی کر دے گی۔ اچھا یار سو جاؤ۔ وہ واقعی ہار گیا تھا۔ اس سے نہ جانے کب اسے سکون کی نیند آئے گی۔ میرا ہاتھ تو چھوڑیں، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے، چلی گئی تو اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ نور اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ جھوٹے، نور نے کہا نہیں، بس اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ اب ہنسنا بند کرو، سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں اذلان کے ہلکے کھراٹے نے اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ وہ بھی کچھ دیر میں ہی سو گئی۔ ہاتھ ابھی بھی اذلان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ سین چینج۔ آپ لنچ روم میں کریں گے یا نیچے؟ وہ بنا اسے دیکھے جواب دیے میل سینڈ کر کے اٹھا اور انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں کے پپوٹوں کو دباتے ہوئے وہ ہنی کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آدھے سے زیادہ بیڈ پہ وہ لیٹا تھا۔ اس کے حصے میں جتنی جگہ آئی وہ سکڑتی ہوئی بیٹھ گئی۔ سر دباؤ۔ اس نے اپنے کپکپاتے ٹھنڈے ہاتھ شاہ کے ماتھے پہ رکھ دیے اور ہولے ہولے سر دبانے لگی۔ شاہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ سوتے ہوئے وہ کتنا معصوم لگ رہا تھا، کتنا خوبصورت تھا یہ شخص۔ اسے آج بھی یاد ہے، وہ ان گہری براؤن آنکھوں کی پہلی نظر میں ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کی کھڑی ناک، تیکھے نخوش، موٹے سرخ ہونٹ جن میں سگریٹ کی وجہ سے اب گلابی پن نہیں تھا۔ ہنی گہری نیند سے جاگا تھا۔ اب وہ پہلے سے فریش لگ رہا تھا۔ ہنی کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ ان کے قریب آیا۔ اسے شاید سوجی، اس نے پری کا ہاتھ ہٹایا تھا اور خود سر دبانے لگا۔ وہ اس کی کارروائی پہ مسکرائی تھی۔ شاہ نیند میں نہیں تھا۔ ہاتھ کے لمس سے وہ پہچان گیا تھا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تھی اور ہنی کو دیکھ کے بے ساختہ مسکرایا۔ نیند پوری ہو گئی۔ شاہ نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لٹایا تھا۔ ہاں۔ صبح سے کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ چلو اٹھو، پھر لنچ کرتے ہیں۔ شاہ نے اس کے بال بگاڑے اور ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا۔ رہنے دو۔ جب وہ دوبارہ اس کا سر دبانے لگی تو شاہ نے کہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ دونوں بھی چلیں۔ ہنی پری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم ان محترمہ کو لے کر جاؤ۔ وہ ہنی کے سامنے بھی اس کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ مخاطب بھی ایسے کرتا تھا جیسے وہ اس کی خریدی ہوئی غلام ہو، اور سچ ہی تو تھا، وہ غلام ہی تو تھی اس کی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچنے لگی، بابا آپ بھی چلے نا۔ ہنی اس کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ہنی دیکھو، ضد نہیں کرتے ہیں، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا تھا اور پری کی طرف آیا۔ آرام سے یار، گر جاتے تو۔ نہیں بابا، میں اسٹرانگ ہوں، نہیں گروں گا۔ پری صحیح کہا نا میں نے؟ شاہ چونک کر ہنی کو دیکھنے لگا اور زیر لب بڑبڑایا، پری؟ کیا کچھ نہیں یاد آ گیا اسے؟ شاہ نے نظریں اٹھائیں تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پہ وہ خوف سے نظریں جھکا گئی۔ اب ہنی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جا رہا تھا، لیکن وہ تو اس ایک لفظ پر ہی اٹک گیا تھا، پری۔ سین چینج۔ فیضان؟ وہ جو بیڈ پہ لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا عائشہ کی آواز پہ چونکا تھا۔ وہ مسز اسفند کی کال آئی تھی۔ عائشہ نے استری شدہ سوٹ ہینگ کیا تھا اور فیضان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ خیریت؟ کچھ دیر پہلے تو یہاں سے نکلے ہیں۔ فیضان نے چشمہ اتارا تھا اور سائڈ پہ رکھا۔ اب وہ پوری طرح سے عائشہ کی طرف متوجہ تھا، جس کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ فیضان، تمہیں نہیں لگتا حیا اب بڑی ہو رہی ہے؟ حیا کہاں سے آ گئی؟ اب بول بھی چکو عائشہ، کیا بات ہے؟ اشر کو حیا پسند آ گئی ہے۔ مسز اسفند چاہتی ہیں کہ جلد ہی۔ نور کو یہ بات بتائی؟ فیضان نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، لیکن اسے جاننے کا حق ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، حیا میری بیٹی ہے اور اسی گھر میں آئے گی، فیضان نے روب دار آواز میں کہا تھا۔ فیضان، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اذلان اور نور ہی اس کے ماں باپ ہیں، ہم بھی ہیں، اور حیا کی شادی صرف میری مرضی سے ہی ہوگی، چاہے اذلان یا نور رضامند ہوں یا نہ ہوں۔ اور نور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اذلان سے بات کر لوں گا، اور تم شہزر سے، بلکہ میں خود ہی کر لوں گا۔ اب ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوگا۔ تم لوگوں کا کیا دھرا دیکھ چکا ہوں میں، اب اپنی بچی کی زندگی خراب نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں صبح ہی مسز اسفند کو جواب دے دوں گی۔ عنایہ سے بات ہوتی ہے؟ فیضان آنکھیں موندے لیٹ گیا تھا۔ عائشہ اس کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی لیکن دیکھ نہ سکی۔ جی، کیسی ہے وہ؟ 2 ماہ ہو چکے ہیں اس نے چکر نہیں لگایا، تمہیں یاد ہے؟ عائشہ نے حیرانگی سے فیضان کو دیکھا۔ باپ ہوں اس کا، دشمن نہیں۔ فیضان پلیز، آپ ایسے، لائٹ آف کر دو۔ فیضان کا لہجہ
ایک دم سے تیز ہوا تھا۔ عائشہ نے اٹھ کے لائٹ آف کی اور کمرے سے جانے لگی کہ فیضان کی آواز سے اس کے قدم تھم گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فیضان اب اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ جہاں بھی جاؤں تم سے مطلب، میرے پاس آؤ۔ عائشہ جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس آ گئی تھی۔ وہ جاتی بھی تو فیضان اسے واپس لے ہی آتا۔ فیضان، وہ میری بیٹی ہے، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اس کی تکلیف۔ وہ جب آتی ہے امید بھری نظروں سے آپ کو دیکھتی ہے۔ عائشہ نے ہلکے سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ جب بھی بات منوانی ہوتی وہ آپ کہہ کے ہی مخاطب کرتی تھی، اور فیضان بھی یہ چاہتا تھا وہ آپ کہے، لیکن عائشہ نے کہہ دیا تھا، عادت سے مجبور ہے، کبھی کبھی بلائی کی بس۔ فیضان اس کی چالاکی پر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ اس نے کیا کیا ہے تم نہیں جانتی، کتنا بڑا ظلم کیا ہے خود کے ساتھ، اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا تو۔ خیر بیٹی ہے وہ میری، جس دن میں اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں گا معاف کر دوں گا۔ اب سو جاؤ، کافی تھک گئی ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فیضان تو سو چکا تھا لیکن عائشہ کی سوچیں اس موضوع کی طرف تھیں۔ سین چینج۔ وہ بیڈ پہ کروٹیں لیتے لیتے تھک گیا، لیکن نیند کی دیوی اس پہ مہربان نہیں ہوئی۔ اس کے دماغ میں ابھی تک ہنی کا کہا گیا وہ ایک لفظ گونج رہا تھا، پری۔ حالانکہ اسے یاد ہے پری کے بارے میں اس نے ہنی کو بتایا تھا، لیکن وہ یہ سب بھول چکا تھا۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ نہیں بھول سکتا صرف اس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی اور اپنا معصوم بچہ کھویا تھا۔ اسے یاد ہے آفیسر نے کہا تھا اس کے بیٹے کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ عمر کو استھما تھا، اس نے خود عمر کو انہیلر یوز کرنا سکھایا تھا۔ ایک انہیلر ہمیشہ میڈ کے پاس رہتا اور دوسرا اس نے میڈ سے کہا تھا وہ عمر کی جیب میں رکھ دے۔ عمر بھلے وہ 4 سال کا ہو، اسے استھما کے بارے میں پتا تھا۔ اسے پتا تھا جب جب اسے سانس نہ آئے اسے انہیلر یوز کرنا ہے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو، اور ایسا ہوا بھی ہو تو کسی نے جان بوجھ کے ہی کیا تھا، اسے تڑپایا تھا، اور وہ شخص اور کوئی نہیں اس کا اپنا تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ دن رات پاگل ہو رہا تھا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اس نے امان کو، لیکن نہ جانے ابو نے اسے دنیا کے کس کونے میں چھپایا ہوا تھا کہ شاہ اس کے عکس سے بھی بے خبر تھا۔ وہ دن رات اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ جتنا ظلم کر سکتا تھا اس نے کیا۔ خوشی کا ایک پل اسے نصیب نہیں ہونے دیا، ہر رشتے سے اسے دور کر دیا، نہ جانے کتنی دفعہ بے وجہ اس پہ تشدد کیا۔ اچانک ہی اسے کمرے میں گھٹن سی ہونے لگی تھی تو وہ نیچے آ گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ہنی کی چہکتی ہوئی آواز اس کی سماعت میں گونجی، پری بس پیٹ بھر گیا، ہنی بس تھوڑا سا کھاؤ پھر پکا چاکلیٹ شیک ملے گا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا ہے کھانا، بس چاکلیٹ شیک ہی پینا ہے پلیز پری، پھر پکا شام میں کھانا کھاؤں گا۔ اچھا میں لے کر آتی ہوں، اور اگر تم نے شام میں کھانا نہیں کھایا تو پھر دیکھنا میں کبھی تمہارے لیے کوئی اسپیشل ڈش نہیں بناؤں گی۔ وہ کچن کی طرف بڑھتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ ایک دم چٹان جیسے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ شاہ نے اس کے دونوں بازو کو سختی سے جکڑ لیا۔ اندھی ہو یا آنکھیں بند کر کے چلتی ہو؟ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، ایک دم اسے چھوڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کاش تم نے ان بند آنکھوں کو کھول کے سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی، کاش۔ پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ میں پتھر بن جاؤں۔ شاہ کے جانے کے بعد وہ ہنی کے لیے چاکلیٹ شیک لے آئی تھی۔ ہنی نے اس سے پوچھا کہ شاہ نے اسے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو بھی ایک اسپیشل ڈش دوں، چلو یہ کھا کر تم بابا کو بھی دے آنا، مجھے کچن میں تھوڑا سا کام ہے، اوکے؟ ہنی نے کھاتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ سین چینج۔ ٹیلی فون کی بجتی ہوئی آواز سے وہ ایک دم سے اٹھی، کتنی مشکل سے اسے نیند آئی تھی۔ شازر سے جھگڑے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی بنا مہمانوں کو الوداع کیے۔ آج سونے سے پہلے وہ بابا سے بھی نہیں ملی تھی۔ بابا کتنی ہی دیر دروازہ کھٹکھٹا کے چلے گئے، شاید انہیں لگا تھا اب تک حیا سو گئی ہوگی۔ شازر کی باتوں سے وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ آتے ہی روم کا دروازہ اور کھڑکیاں لوک کر دیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، لیکن دوسری طرف کی آواز سنتے ہی اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ کہ کس بارے میں؟ تمہیں آ کر بتاؤں میں؟ وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ میں فون رکھ رہی ہوں، اگر آپ نے مجھے دوبارہ تنگ کیا تو میں تائی امی سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اچھا
فون بند کر کے دکھاؤ، میں بھی دیکھوں گا کہ تم میں کتنی ہمت ہے، وہ تحمل سے بولا تھا۔ وہ فون رکھنا چاہ رہی تھی لیکن اس میں جیسے شاہزر کی کول کاٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف شاہزر کے ہونٹ مسکرائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دبی دبی سسکیاں شاہزر کو سنائی دیں۔ حیا، جس سے چاہے شکایت کرو، چاہے تو اپنے تایا ابو سے کرو، آئی جسٹ ڈونٹ کیئر۔ اب تک میں تم سے شرافت سے بات کرتا آیا ہوں لیکن تمہاری موٹی عقل میں بات گھستی کہاں ہے؟ کل ممی آئیں گی اور اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کیونکہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ منع کرو گی تب بھی تمہیں اغوا کر کے تم سے شادی کروں گا۔ تمہارا وہ بھائی پوری زندگی تمہیں ڈھونڈتا رہے گا پر بیچارے کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا اور تم میری دسترس میں ہوگی، سب سے دور، کوئی تمہارا اپنا نہیں ہوگا۔ پھر تمہارا حساب تو میں تفصیل سے کروں گا، سارے بدلے لوں گا، بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی تھا لیکن حیا کی تو حالت ایسی تھی کہ جیسے کسی نے اسے موت کا پیغام سنایا ہو۔ سین چینج۔ بابا، شاہ اس وقت گارڈن میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ ہنی کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ نہیں ہنی، میرا موڈ نہیں۔ ہنی اس کے لیے سویٹ ڈش لے کر آیا تھا لیکن شاہ نے انکار کر دیا۔ لیکن ہنی بھی تب تک نہیں گیا جب تک شاہ نے ٹیسٹ نہ کیا۔ مجبورہ شاہ کو کھانا پڑا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شاہ نے پورا بول ختم کر دیا۔ ہنی اسے کھاتا ہوا دیکھ اسی وقت اندر چلا گیا۔ سر، آپ کو کچھ بتانا ہے۔ گارڈ نے شاہ کو اکیلے دیکھا تو اس کی طرف آ گیا تھا۔ شاہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے رکھی پلاسٹک چیئر پہ بیٹھ گیا۔ بولو، کس بارے میں؟ میم کے بارے میں۔ وہ جو بیزاری سے بیٹھا تھا ایک دم سے الرٹ ہو گیا۔ ہاں بولو۔ شاہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، باہر عظیم شاہ آئے ہیں۔ چوکیدار ہانکتا ہوا اس تک آیا تھا۔ شاہ نے مٹھیاں بھیج لی۔ شاہ اچھی طرح جانتا تھا وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ زین، ہنی کو کچھ دیر کے لیے باہر لے جاؤ، شاہ نے سامنے بیٹھے ہوئے گارڈ سے کہا تھا۔ یس سر۔ شاہ نے چوکیدار کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں اندر لے آئے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ اپنے اور بی بی جان کے لیے چائے بنا کے وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ بی بی جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کا کپ رکھ کے باہر چلی۔ بیٹا، عظیم صاحب آئے ہیں، ابھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، جا کر مل لے ان سے۔ جلدی جا، وہ چلے جائیں گے۔ اماں کی کہی بات سے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ جب وہ نہ ہلی تو اماں نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ کیا اس کو رہائی کا پیغام مل گیا؟ وہ اس قید خانے سے آزاد ہو گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کے راستے کی طرف بڑھی تھی جو گھر بڑا ہونے کی وجہ سے دور تھا۔ لگاتار 3-4 تھپڑ عظیم شاہ کے گالوں پہ نشان چھوڑ گئے۔ عظیم شاہ نے اسے کولر سے پکڑتے گراتے ہوئے کہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے بیٹے ہو۔ اپنے بھائی پہ گولی چلائی تم نے؟ اپنے بھائی پہ؟ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ جب بندوق تھامے ڈرے نہیں تو اب کیوں؟ یہی سب سکھایا تھا تمہیں میں نے؟ بولو، کہاں کمی رہ گئی تھی میری پرورش میں؟ بابا، میرے بیٹے کو مارا ہے اس ذلیل نے۔ میں اسے ایک اور تھپڑ پڑا تھا اس کے گالوں پہ۔ شاہ مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ جس دن یہ ثابت ہوا خون امان نے کیا ہے، اس وقت تمہارے سامنے میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑاؤں گا، لیکن اگر وہ بے گناہ ثابت ہوا تو عظیم شاہ اور اسما شاہ تمہارے لیے مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اپنی بیٹی کو بھی لے جاؤں گا یہاں سے۔ شاہ نے نظریں اٹھا کے اپنے سامنے کھڑے اپنے بابا کو دیکھا تھا جو اب پہلے سے کمزور نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے پھولی سانسوں سے بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم تک پہنچی تھی، تبھی باہر نکلتے شاہ سے بری طرح سے ٹکرائی۔ شاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے بابا! وہ رو دینے کو تھی۔ یہ خواب سا ہی لمحہ تھا کہ اس کے بابا اس کے قریب تھے، بس چند قدموں کا فاصلہ تھا، چلے گئے۔ شاہ نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ شاہ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ نہیں نہیں، پلیز، بس ایک بار ملنے دو۔ وہ روتے ہوئے اس سے منتیں کر رہی تھی۔ اندر جاؤ، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس کا پورا وجود جھلسا دے رہی تھیں۔ بس ایک دفعہ ملنے دو پلیز، وہ چلے جائیں گے، چھوڑ دو، چھوڑ دو، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، تم انسان نہیں ہو، حیوان ہو، خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہو۔ وہ چیختی ہوئی اس سے منتیں کر رہی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچا تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔
وہ لمحہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ چیخ چیخ کے بار بار بابا بابا کہہ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ گیٹ بند تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گیٹ تک آئی تھی۔ گیٹ کھولو! گیٹ کو اپنے ہاتھوں سے جکڑتی ہوئی وہ چلائی، میم وہ کب کے جا چکے ہیں۔ چوکیدار نظریں جھکائے گویا ہوا تھا۔ آخر وہ اس کے بڑے صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، کیسے وہ اس سے نظریں ملا پاتا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آ گئی اور وہیں لاؤنج میں زمین پہ بیٹھ کے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ پری کیا ہوا؟ اسے بیٹھتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہنی آ گیا، جو زین گارڈ کے ساتھ قریبی پارک میں گیا تھا۔ ہنی، ہنی میرے پاپا مجھ سے ملے بنا ہی چلے گئے۔ میں انہیں بلاتی رہی، وہ نہیں رکے۔ وہ ایسے کیسے چلے گئے؟ میری یاد نہیں آتی ہے انہیں۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں ہنی؟ وہ ایسے تو نہیں تھے۔ وہ مسلسل اپنے بابا کی شکایت کیے جا رہی تھی۔ ہنی اسے چپ کراتا رہا۔ جب وہ نہ سنبھلی تو اماں کو بلا لایا۔ سین چینج۔ حیا، یہ اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور نے لائٹ آن کی اور کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے پردے ہٹائے تھے۔ پھر بیٹھ کے قریب آئی جہاں حیا سو رہی تھی۔ حیا اٹھو، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ دیکھو دن کے 12 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ حیا، نور اسے اٹھانے لگی کہ حیا اٹھ کے اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ مما، مما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حیا میری جان، ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو۔ نور کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگے تھے۔ حیا کبھی بھی ایسے بیہیو نہیں کرتی تھی۔ حیا بولو، کیا ہوا ہے؟ نور نے پریشانی میں حیا کو بیڈ پہ لٹایا اور پاس پڑے ٹیلی فون سے اذلان کو کال کرنے لگی۔ رو رو کے حیا سو چکی تھی۔ نور نے چیک کیا تو اسے بخار تھا۔ اب اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنی کالز کی تھیں، اذلان نے ریسیو نہیں کی۔ نور نے عائشہ اور شانیہ، حیا کی بھابھی کو بھی بلایا اور حیا کے پاس رہنے کو کہا تھا اور خود ڈاکٹر کو کال کرنے لگی۔ اذلان نے اسے اپنی دوست کا نمبر دے رکھا تھا جو کہ ایک ڈاکٹر ہے، اگر ایمرجنسی ہو تو وہ اسے فورا سے کال کر کے بلائے۔ نور نے ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد میر کا نمبر ملایا پر وہ بزی تھا۔ تبھی اذلان کی کال آ گئی۔ ہیلو نور، میں میٹنگ میں تھا اور فون۔ اذلان، حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے۔ نور، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم حیا کے پاس رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ کال کاٹ کے وہ جتنی ریش ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر کے گھر پہنچا اور میر کو کال کر کے اطلاع دی تھی۔ جیسے ہی ہوش میں آئی، نظر سامنے کھڑے اپنے بھائیوں پہ گئی جو اس کے لیے پریشان کھڑے تھے۔ حیا کیسی ہو؟ شامیر نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ حیا سے بولا نہ گیا، گردن ہلا کر جواب دیا۔ حیا میری جان، کیا ہوا تھا؟ اذلان حیا کے سرہانے بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے سے پریشان تھا۔ نور کا فون سن کے فورا ہی یہاں پہنچ گیا تھا۔ بابا، اپنے بابا کو دیکھ کے آنسو روک نہیں پا رہی تھی تو رونے لگی۔ حیا کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بولو، کس نے کچھ کہا؟ اذلان بہت پریشان تھا۔ نور اس سے سب بتا چکی تھی۔ شامیر اور عمر، جس دن کلاس جلدی ختم ہو جاتی عمر فورا گھر آ جاتا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ بابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ میر غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے جاننا چاہتا تھا کہ کیا جو وہ سوچ رہا ہے سچ ہے یا اس کا وہم ہے۔ پتہ نہیں، روتے ہوئے بولی تھی۔ اذلان اس کا سر تھپکنے لگا۔ پرنسس، ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، اسی لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شامیر اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، آپ مجھے کہیں جانے نہیں دیں گے نا؟ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اذلان اور شامیر کی نظریں ساتھ اٹھی تھیں۔ دونوں ہی اس کے عجیب و غریب رویے پر حیران تھے۔ نہیں، تم جانا چاہو گی تب بھی جانے نہیں دوں گا مائی پرنسس، وہ اس کے گلابی گال زور سے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی، درد ہو رہا ہے۔ اذلان جانتا تھا شامیر اس سے سب بلوا لے گا، جس بھی وجہ سے وہ ڈر رہی ہے، اسی لیے پرسکون ہو گیا۔ حیا، آئس کریم کھاؤ گی؟ عمر نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ خوشی سے اٹھ بیٹھی۔ لیکن آپ لے کر آنا، وہاں جایا نہیں جائے گا مجھ سے۔ دیکھا بابا، یہ اٹینشن سیکر ہے، ناٹک کر رہی ہے۔ کچے کریلے نہ کھلاؤں تمہیں چڑیل؟ عمر بولا، صرف حیا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے۔ تمہاری زبان کینچی کی طرح نہیں چلنے لگی ہے، علاج کرنا پڑے گا، شامیر نے حیا کے سامنے مصنوعی غصے سے کہا۔ حیا چلو اٹھو، یہ سوپ پیو۔ تبھی نور اور عائشہ آ گئیں سوپ لے کر۔ نہیں مما، میرے منہ میں درد ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں، اذلان ہنسا تھا۔ شامیر بھی مسکرایا۔ دیکھا مما، یہ آپ کی لاڈلی بیٹی، اتنی محنت مجھ پہ کی ہوتی،
آج کامرس کی جگہ MBBS میں ہوتا، عمر نے کہا۔ ہاں، اور لوگوں کی ٹانگیں جوڑنے کی بجائے توڑ دیتے۔ شامیر کہاں پیچھے رہنے والا تھا، لیکن بھائی عمر بھائی جیسے ڈاکٹر بنتے، انسان تو رہنے دیں، کوئی جانور بھی علاج نہ کراتا۔ کیوں چڑیل؟ اب ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ پہلے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور اب میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ بابا پیزا کا بولیں، فورا سے اٹھ بیٹھے گی، عمر نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میر بھائی دیکھیں، مجھے چڑیل کہہ رہے ہیں، تم چپ نہیں رہ سکتے؟ اذلان نے بظاہر غصے سے کہا، لیکن نرمی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عمر بھی برا سا منہ بنا کر چپ ہو گیا تھا۔ بیٹا اب تم بس سے جانا، کار کے تم لائق نہیں ہو۔ میر نے اسے دھمکی دینا ضروری سمجھا تھا، جو کام بھی آ گئی۔ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، حیا کا ڈر بھگا رہا تھا۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ بس اب چپ رہو، نور نے تنگ آ کر کہا تھا اور سوپ حیا کی طرف بڑھایا تھا۔ حیا اٹھو، بہانے نہیں چلیں گے۔ مما مجھے سوپ کو دیکھ کر وامٹ ہوتی ہے، وہ منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، تھوڑا سا کھا لو، عائشہ نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ تائی امی مما کچھ اچھا کھلائیں گی تو بندہ سوچے بھی، سوپ کو دیکھ کے تو ویسے ہی چکر آنے لگتے ہیں۔ وہ منہ پھلا کے تکیوں کے سہارے لیٹ گئی تھی۔ نور اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ نور ادھر دو۔ نور اذلان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، سوپ اسے دے دیا۔ میر کل کسی اچھے کوچنگ سینٹر میں حیا کا ایڈمیشن کروانا اور میڈیکل کالج کے فارم بھی لے آنا۔ وہ کس لیے بابا؟ وہ ناسمجھی سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ اپنے ایڈمیشن کا سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ میری پرنسس ڈاکٹر بنے گی، اذلان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اس نے تو اطمینان سے بولا تھا، لیکن حیا کو لگا کسی نے اس کے سر پہ بم پھوڑا ہو۔ اسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ عمر اور میر نے باقاعدہ کہکا لگایا تھا۔ بابا میں کیسے؟ میں نے تو سیکنڈ ایئر بھی بڑی مشکل سے کیا ہے۔ نہیں بابا پلیز، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، اور اگر ایڈمیشن کرایا تو میں نہیں جاؤں گی اور کسی سے بات بھی نہیں کروں گی، آپ سے بھی نہیں۔ حیا بالکل رونے والی ہو گئی اور آخر میں غصے سے بولی۔ اچھا، اور تم نے جو نور کو پریشان کر رکھا ہے اس کا کیا؟ لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حیا پرسوچ نگاہوں سے اذلان کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ سوپ کیوں نہیں پی رہی؟ بس سوپ پینا ہے؟ پھر آپ ایڈمیشن نہیں کرائیں گے نا؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، اذلان مسکرا اٹھا تھا۔ حیا کی شکل دیکھ کر عمر کو ہنسی آ گئی تھی۔ سب کو پتا تھا حیا پڑھائی سے کتنا بھاگتی ہے۔ حیا بہت روتی تھی کہ آگے سے نہیں پڑھنا ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ شامیر نے اسے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دلوائے تھے، جو اس نے رو رو کے دیے تھے، اور ایک ہفتے تک کسی سے بات نہیں کی تھی۔ عائشہ حیا کو دیکھنے لگی۔ حیا بچپن سے اسے شاذر کے لیے پسند تھی، یہ بات نور اور اذلان جانتے تھے، دونوں راضی تھے۔ سب کے جانے کے بعد اذلان نے حیا سے کہا، حیا کچھ ایسا ہے جو مجھے پتا ہونا چاہیے۔ بابا میں ٹھیک ہوں، بھائی ہے نا، سب ٹھیک کر دیں گے۔ اذلان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سین چینج۔ اماں کے سمجھانے پہ وہ کچھ بہتر ہوئی تھی، ورنہ تو رو رو کے جو اس کا حال ہوا تھا نا، اس سے لگ رہا تھا آج اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب امی ابو کو اس کی فکر نہیں تو وہ کیوں کرے؟ اگر اس کے ابو چاہتے تو وہ اس سے مل سکتے تھے، لیکن وہ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، تبھی تو وہ اسے نظر بھر دیکھے بنا ہی روانہ ہو گئے۔ اماں اس کے لرزتے وجود کو دیکھتی رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر ہنی یہاں وہاں کی باتیں کر کے اس کے دل کو بہلاتا رہا تھا۔ دونوں ہی اسے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئی تھی۔ شاہ نہ جانے کس وقت گھر سے نکلا تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ گھڑی پہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ آج پورا دن شاہ گھر پہ رہا۔ 8 بجتے ہی وہ روزانہ آفس کے لیے نکل جاتا تھا، لیکن آج پیرنٹس میٹنگ ہونے کی وجہ سے گھر لوٹتے لوٹتے انہیں 1 بج گئے تھے۔ اسی لیے آج آفس کا کام اس نے گھر پہ ہی کیا تھا۔ شاہ کی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی وہ نیچے چلی آئی تھی۔ اس وقت اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ صبح اس نے ہنی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، پھر دن بھر کاموں میں الجھی رہی تھی۔ اس نے لنچ کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے فریج کا جائزہ لیا تھا، جہاں روٹی اور سالن الگ سے نکال کے رکھا تھا، یقیناً اماں نے رکھا ہوگا۔ ہنی کے خیال سے وہ اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ جہازی سائز بیڈ پہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سین چینج۔ نور ادھر آؤ۔ جی۔ وہ اذلان کو دودھ دے کر کمرے سے جانے لگی تھی کہ اس کی پکار پہ وہ پیچھے مڑی۔
भाभी से तुम्हारी बात हुई? वो आकर अजलान के साथ ही बेड पे बैठ गई थी। किस सिलसिले में? वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। भाई और भाभी चाहते हैं हया की शादी शाहजर से हो। नूर, क्या सोच रही हो? जवाब न पाकर अजलान ने इससे दोबारा मुखातिब किया था। हया बहुत छोटी है और शाहजर दिल से राजी है जो शामिर ने किया इसके बाद भी। हाँ, वो पुरानी बातें हैं, छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि हया मेरे सामने रहे हमेशा। और 10 साल ही छोटी होगी, एज डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है। तुमसे बेहतर ये कौन जान सकता है? आखिरी जुमला अजलान ने नूर को देखते हुए कहा। वो नज़रें झुका गई। जैसे आपको सही लगे। नूर, हया तुम्हारी भी बेटी है। इसकी ज़िंदगी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। कोई बात है तो कह डालो, बाद में पछताना ना पड़े। मुझे हया के नसीब से डर लगता है। हर नमाज में दुआ करती हूँ इसके बेहतर नसीब की। तकलीफ़ इसको छूकर ना गुजरे। इसके साथ कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे अपनी बेटी के आंसू बर्दाश्त नहीं होंगे। इसकी आवाज़ भर्रा गई थी। आंखों से नमकीन पानी गालों पर फिसला था। और जहाँ तक शाहजर की बात है, इस रिश्ते से मुझे कभी इनकार नहीं था। हया जब पैदा हुई थी, जभी भाभी ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी। न जाने इस वक्त क्या सोचा था। भाभी की हया से मोहब्बत ने मुझे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। भाभी से बढ़कर हया को कोई बेहतर सास नहीं मिल सकती। वो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने होगी। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राज़ी हूँ। बस आप शामिर से बात कर लें। अजलान गौर से इसे सुन रहा था। इसकी आंखों में भी नमी थी। इस बात का डर था हमेशा से। हया के नसीब से डर लगता था। नूर की आखिरी बात पर होश में आया था। हाँ, वो राजी है, इसकी फिक्र मत करो। अजलान नूर के करीब आया, इसे अपने साथ लगाया, अपने दहकते लब इसकी पेशानी पर रख दिए और कान के करीब सरगोशी की। आई एम सॉरी नूर। नूर का जब टूट गया। इसके सीने में मुंह छुपाकर रो दी। अजलान, मैंने जानबूझ के बद्दुआ नहीं दी थी। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। आज जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे दिल में दर्द की लहर उठती है। मैं क्यों इससे गाफिल रही? क्यों मैंने इसे अपने सीने से नहीं लगाया? क्यों इसके मर जाने की दुआएं करती रही? मैं ऐसी तो नहीं थी अजलान, फिर क्यों? अगर वो सब ना होता तो मैं तो कभी भी इससे बात ना करती। फिर वो मुझसे नफरत करने लगती ना। वो इसके सीने से सर उठा के जवाब तलब नजरों से इसे देख रही थी। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं देता। अजलान ने इसे यकीन दिलाया। एक बेबस मुस्कुराहट इसके होठों को छू गई थी। आप प्लीज़ हया के लिए दुआ किया करें। बाप की दुआओं से नसीब अच्छे होते हैं। हया जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, यही एक दुआ मेरे लब पर हमेशा रही है। नूर उठने लगी, लेकिन अजलान ने इसे खुद में कैद रखा था। वो इसका हिसार तोड़ने की कोशिश में हलकान हो रही थी। आहा, अब बहुत मुश्किल है। आज तुम खुद मेरे पास आई हो। कुछ लम्हे तो मुझे महसूस करने दो। तुम मेरे पास हो। अजलान, आप? नूर, वो इसके चेहरे को अपने हाथों में लेता हुआ बोला था। तुम आज भी वैसी ही हो जैसे 20 साल पहले थी। आज भी वैसे ही खूबसूरत। मेरे बच्चों की माँ बिल्कुल नहीं लगती। वो रुका और टूटे लहजे में बोला था। मैं पागल होता जा रहा हूँ नूर, तुम्हारी मोहब्बत में। दिन ब दिन कम होने के बजाय मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ती जा रही है। क्यों मेरा खुद पे इख्तियार नहीं? क्यों मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ? मैं टूट रहा हूँ नूर, बेबस हूँ। बस कर दो, बस कर दो। तुम जितना मुझसे दूर भागती हो, इतनी ही शदीद मुझे तुम्हारी तलब होती है। वो रुका। नूर इसे ही देख रही थी, बिना पलके झपकाए। नूर, वे वो अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टकराते हुए बोला था। मुझ जैसी मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर सकता। मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। तुम मेरा इश्क हो, मेरा जुनून हो। जानती हो, जब मौत का ख्याल आता है तो दुआ करता हूँ तुमसे पहले मैं चला जाऊँ। जानती हो क्यों? वो जानते हुए भी नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। इसकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। अजलान मुस्कुराया था। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजार सकता। मेरी जान हो तुम। जाने अजलान। अजलान ने इसके कान की लो को चूमा था। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन इसके सुर होठ कपकपा रहे थे। आंसू अजलान के हाथ भिगो रहे थे। तुम्हारे आंसू मुझे आज भी तकलीफ देते हैं। क्यों करती हो इन खूबसूरत आंखों पे जुल्म? मुझे तकलीफ पहुंचा के खुशी मिलती है ना? अजलान ने इसके आंसू साफ करते मसनूई गुस्से से कहा था। वो जानता था नूर इसकी मौत वाली बात से बेचैन हो गई। अजलान को शरारत सूझी। इसने नूर के कान के करीब सरगोशी की। देख लो,
جلدی شادی کرنے کا فائدہ، بیوی ویسے ہی خوبصورت رہتی ہے اور شوہر بھی قابو میں رہتا ہے۔ نور سرخ پڑ گئی۔ پلیز تنگ نہ کریں۔ اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ اذلان پلیز، مجھے حیا کو دیکھنے جانا ہے، وہ سوئی ہے کہ نہیں۔ اوکے جاؤ، وہ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتا ہوا بولا تھا۔ سین چینج۔ کس سے پوچھ کے آئی تھی؟ وہ فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ پڑھ رہی تھی کہ شاہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ اکثر وہ خود اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی تھی۔ یہ شاہ نے ہی اسے کہا تھا، باقی 4 وقت آفس ٹائمنگ میں ہی پڑھتا تھا۔ وہ ایک لمحے کو گھبرا ضرور گئی تھی، پھر تسبیح رکھ کے اس نے کہا تھا، مجھے بابا سے ملنا تھا۔ جب عمل کرتے وقت نہیں ڈری تو اب کیوں زبان لڑکھڑا رہی ہے؟ منع کیا تھا نا میں نے، پھر کیوں؟ اور میرے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا اسی وقت شوٹ کر دوں، لیکن اتنی آسان موت نہیں دوں گا تمہیں۔ بہت ٹھہرے کٹیلے لہجے میں وہ گویا ہوا تھا۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں مجھے امی ابو سے ملے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے یہ زندگی ایسے ہی تلخ رہے گی۔ میری آخری سانس تک میں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتی رہوں گی۔ میرا اتنا قصور نہیں جتنی سزا مجھے ملی ہے۔ میں آج بھی یہی کہوں گی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ اس تقریر سے اکتایا ہوا بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر شاہ کے ہونٹوں پہ جان لیوا مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کیا وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہی ایک سوال تھا جس سے وہ بچ رہی تھی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اپنے بیٹے کی زندگی مانگنے آئے تھے، انہیں تو شاید یاد بھی نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ وہ تو جیسے سنتے ہی ہوش کھو بیٹھی، یہ تک بھول گئی کہ بیڈ پر لیٹا شخص ہر وقت فرعون کے روپ میں اس کے سامنے آیا ہے۔ بابا نے میرا پوچھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے پوچھا ہوگا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاہ اسے نظر انداز کرتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ پردے برابر کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ بابا نے پوچھا ہوگا۔ آپ شٹ اپ۔ میرے اندر کے حیوان کو مت جگاؤ۔ اگر زندگی پیاری ہے تو سو جاؤ۔ وہ اس کی دہاڑ سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کے پردے برابر کیے اور لائٹ آف کر دی۔ اسے اندھیرے سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا، لیکن شاہ اندھیرے میں سونے کا عادی تھا۔ اب تو اسے بھی عادت ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی، کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اس بات سے باخبر تھی یہاں سے جانا موت کو دعوت دینا ہے، اسی لیے خاموشی سے لیٹی رہی۔ سین جی بابا۔ میر کی آواز سے اذلان اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ حیا سے بات کی؟ نہیں بابا۔ میر اب اذلان کے سامنے ہی چیئر سنبھال کے بیٹھ چکا تھا۔ کیوں؟ اذلان نے ایک آئی برو اچکا کے پوچھا تھا۔ بابا وہ نہیں بتائے گی، اور جب میں جانتا ہوں تو اس سے سوال کرنے کا فائدہ؟ میر پرسکون بیٹھا تھا۔ اذلان اس کے انداز پہ حیران ہے۔ کل سے خود سے وہ پریشان ہے کہ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ جب سب جانتے ہو تو پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ بابا آپ حیا اور شازر کی شادی کر دیں، ساری پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ اذلان کی گھوری سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پہ مسکان بکھر گئی۔ مشورہ نہیں مانگا، حیا کے رویے کا بتاؤ، آخر کس کا ڈر ہے اسے؟ بابا شازر حیا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے کل اشر نے حیا کا پوچھا کہ وہ شازر سے انگیجڈ ہے۔ میرے انکار پہ اس نے ساری بات بتائی، کس طرح شازر نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ میر بچے نہیں ہو تم، یہ بات جانتے ہو۔ حیا شازر کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہے۔ منگنی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، رشتہ تو طے ہے نا۔ تمہیں اشر کو بتانا چاہیے تھا۔ خیر وہ ڈرتی کس وجہ سے ہے؟ اذلان بغور میر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اذلان اچھی طرح جانتا تھا وہ کافی باتیں اس سے چھپائے ہوئے ہیں۔ بابا آپ نے کبھی یہ بات نوٹس کی ہے، جب شازر گھر میں ہوتا ہے حیا کبھی بھی تائی کے پورشن میں نہیں جاتی۔ اکثر تائی امی نے اسے اس بات پہ کافی ڈانٹا ہے، لیکن تائی کے اصرار پہ بھی وہ نہیں جاتی۔ اور یاد ہے بابا جب اشر کگان گیا تھا حیا آپ کو 1 ہفتے گھر میں نظر نہیں آئی تھی؟ نہیں نا، وہ پورا دن تائی امی کے ساتھ تھی۔ بابا تمہید کا مطلب یہی ہے شازر اب حیا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن حیا نے منع کر دیا اور شازر نے اسے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ شازر نے ڈائریکٹ فیضان سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے حیا کبھی بھی کسی کو منع نہیں کرے گی سوائے نور کے۔ اس بات پہ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ یہ تو آپ اپنے داماد سے پوچھیں۔ اذلان غور سے میر کو تک رہا تھا۔ بابا کیا ہو گیا، نظر لگائیں گے کیا؟ وہ اذلان کی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ کے اٹھا۔
جو ہٹنے سے انکاری ہیں۔ میر، مجھے نہیں پتا تھا، میں اتنا بے خبر ہوں، پہلے تمہارے معاملے میں اور اب حیا۔ ایک رنگ آ کے گزرا تھا میر کے چہرے پہ۔ اذلان نے بات بدلنے کی غرض سے لب کھولے، لیکن میر کہہ اٹھا تھا، بابا وہ کیا ہے نا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی اپنی بہن کا باڈی گارڈ بن کے رہوں گا، ہر آنے والی تکلیف مجھ سے گزر کے جائے گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اذلان مسکرا اٹھا تھا۔ میر، تم خوش ہو؟ اذلان سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ ہاں خوش تو بہت ہوں، لیکن آپ کی بہو شوہر کو امپریس کرنے کی بجائے ساس سسر کو امپریس کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ سمجھدار ہے، وہ جانتی ہے اس کے شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے نہیں، ساس کی خدمت سے کھلے گا۔ اذلان میر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو، صحیح کہا نا؟ وہ کھل چکا ہے بابا، جانتا ہوں۔ میر، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی سے نوازے۔ اذلان کے لہجے میں میر کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اذلان ٹائم دیکھ کے اٹھا، ان کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ اس نے میر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سین چینج۔ حمزہ تھکا ہارا لائبریری سے لوٹا اور آتے ہی گرنے کے سے انداز میں بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ نور اس کی کافی روم میں ہی لے آئی جو وہ ہمیشہ آتے ساتھ ہی پیتا تھا۔ حمزہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھا، اسی لیے اس کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتا، پھر وہیں سے لائبریری چلا جاتا۔ شام کے 6-7 بجے جا کر اس کی واپسی ہوتی۔ مما، حیا کیسی ہے اب؟ وہ ہنوز آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ نور کی موجودگی محسوس کر کے اس نے حیا کے متعلق سوال کیا۔ صبح بھی وہ اسے دیکھ کے یوں نہیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس لڑکی کی، کچھ بتاتی بھی نہیں ہے، بس روئے جاتی ہے۔ مما، میرے سامنے تو ٹھیک تھی وہ، کل رات کافی دیر ہم اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حمزہ اب اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے نور کو اپنے ساتھ بیٹھایا جو اس کا بکھرا ہوا کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ چھوڑے مما، صبح ماسی آ کر لے گی، 2 گھنٹے پہلے ہی کر کے گئی ہے وہ، نور نے افسوس سے کہا تھا۔ حمزہ عمر ایک ہی روم شیئر کرتے تھے۔ جہاں حمزہ صفائی پسند تھا، وہیں عمر صرف گندگی پھیلانا جانتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو کمرہ بالکل صاف تھا، اب گندگی کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ ٹال بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، گندے کپڑے زمین پہ، پرفیوم کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے، جیل اوندھے منہ پڑی تھی، بند الماری سے الگ کپڑے نکل رہے تھے۔ کیا حال ہے جناب، میڈیکل پڑھ کے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ عمر آتے ہی دھڑام سے بیڈ پہ حمزہ کے پاس ہی گر پڑا تھا۔ حمزہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ، اپنے حواسوں میں ہو؟ کیا حالت کی ہے کمرے کی؟ نور اٹھ کے عمر کے بکھرے ہوئے کپڑے ترتیب سے رکھنے لگی تھی، اسے گندگی سے کوفت ہوتی تھی۔ مما، تبھی کہتا ہوں شادی کر دیں، اب اچھا لگتا ہے میری ماں اس عمر میں آرام کرنے کی بجائے کام کرے؟ وہ انتہائی معصومیت سے گویا ہوا، کوئی لڑکی راضی تو ہو۔ نور نے اسے دیکھ کے افسوس سے کہا تھا، مما کون پاگل ہے جو آپ کے ہینڈسم بیٹے کو ریجیکٹ کرے گی؟ عمر تو گویا سنتے ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ میرے لیے تو لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ اس نے مصنوعی کولر جھاڑے تھے۔ ہاں اندھی ہوں گی، حمزہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا؟ نہیں بھائی، وہ بیزار سا ہوا تھا۔ عمر، جن جاتے ہوئے مجھے آسیہ کے گھر ڈراپ کرنا۔ نور الماری بند کر کے کمرے سے جانے لگی، پھر یاد آتے ہی پلٹ کے عمر سے کہنے لگی، کیوں مما خیریت؟ وہ سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھنے لگا۔ ہاں آج ان کے گھر میلاد ہے، اور تمہارے لیے چائے بھجواؤں؟ ہائے مما، ماں ہو تو آپ جیسی جو دل کا حال سمجھ جائے، وہ ایک ادا سے بولا۔ نور افسوس سے اسے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ عمر اور حیا کا اللہ ہی مالک ہے، دونوں کو سدھارنے میں وہ ناکام رہی ہیں۔ اور سناؤ، یونیورسٹی میں میرے لیے کوئی بھابھی دیکھی؟ حمزہ نے کافی کا پہلا ہی گھونٹ لیا ہوگا کہ عمر کی بات سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے اپنی کلاس کی وہ لڑکی یاد آ گئی جو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑی تھی۔ بھائی معاف کرو، تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ کوئی بندہ اتنا فارغ کیسے رہ سکتا ہے؟ حمزہ نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خود حمزہ کا ایک ایک پل قیمتی تھا۔ جب سے اس نے میڈیکل پروفیشن جوائن کیا ہے، اس کے راتوں کی نیند حرام ہو کے دن رات وہ پاگلوں کی طرح پڑھتا رہتا ہے۔ اوپر سے عمر اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، خود نہیں پڑھتا تو دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے حمزہ نے لائبریری جوائن کی تھی۔ کیا کروں یار، زندگی سے پریشان ہوں، آج کل مزہ نہیں آ رہا، گھر میں کوئی عزت ہی نہیں کرتا، اور یونی جا کر تو زندگی عذاب بن گئی ہے۔ تبھی تم سے بات کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ اتنے بیزار ہو تو خودکشی کر لو، حمزہ نے مشورہ دیا۔ ڈر لگتا ہے، گھر چھوڑ دو، پیسے نہیں ہیں، ڈوب مرو۔ حمزہ خود ہی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔
सीन चेंज। वो शाह के कपड़े प्रेस कर रही थी कि हनी भागता हुआ आया था। परी चले कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं हनी, मुझे काम है और वैसे भी तुम्हारे बाबा परमिशन नहीं देंगे। इन्होंने दे दी है, मैं इनसे पूछ के ही आ रहा हूँ। और बाबा ने कहा है ड्राइवर थोड़ी देर में हमें लेने आ रहा है। और मम्मा, मैंने बीबी जान से भी पूछ लिया है। अब आप तैयार हो जाए ना प्लीज। ओके, बस 2 मिनट में आई। वो शाह के कपड़े छोड़ के तैयार होने चली गई। ड्रेस चेंज करके सर पे दुपट्टा दुरुस्त किया था, खुद को पूरी तरह से शाल से कवर किया और हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई। आज वो पूरे 6 माह बाद घर से बाहर निकल रही थी। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कभी भी घर में टिके रहने वालों में से नहीं थी। हर वक्त घूमती फिरती, कभी शॉपिंग करने निकल जाती, कभी लंच, कभी दोस्तों के साथ सी व्यू घूमना। अम्मान भाई से भी फरमाइश करती थी कि इसे पूरा शहर घुमाए। वो भी इसकी अजीब व गरीब फरमाइशों से तंग आ जाते, लेकिन पूरा ज़रूर करते। वो हनी के साथ नीचे आ गई। ड्राइवर इसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ आया था। मैम, ये सर ने दिया है। ड्राइवर ने इसे क्रेडिट कार्ड थमाया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था ये शाह ने इनके लिए दिया है। ड्राइवर ने इसे फ़ोन दिया जिस पे शाह की कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने झट से कॉल पिक करके सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। हनी साथ है? वही संजीदा लहजा जो इसकी शख्सियत का खासा था। जी। शाह की भारी सर्द आवाज़ इसे पसीने में नहला गई। ड्राइवर ने काट दिया? जी। जाने क्यों शाह के हर सवाल से इसके दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ धड़कने लगती। जाने कब वो क्या कह जाए जो इसका चेहरा आंसुओं से भिगा जाए। हनी जहाँ कहे इसे ले जाना, जिस चीज़ की फरमाइश करे वो खरीदना, और एक बात याद रहे, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। हर लम्हा गार्ड्स के साथ रहना। हनी को खरोच भी आई तो तुम्हारी कब्र में खुद खोदूंगा। आई समझ? जी। फ़ोन बंद होते ही इसे लगा किसी ने वापस इसकी सांसें बहाल की हों। इसने मुस्कुराते हुए फ़ोन रखा। अगर हनी इसकी आंखों में नमी देखता तो दोबारा से सवाल करने लगता। वो दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। पहले वो मॉल गई। वहाँ से हनी के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। जूते, कपड़े, खिलौने, 7-8 तो हनी ने जिद करके वो चीज़ें ली थीं जिस पे मुख्तलिफ किस्म के कार्टून बने हुए थे। वो पूरे मॉल में ऐसे घूम रही थी जैसे वो रोज़ ही यहाँ आती हो। इसे हर शॉप का पहले से ही पता था। हनी तो इसे देखता ही रह गया। हनी इसे कहता रह गया, लेकिन वो जिद पे अड़ गई थी। हनी के लाख कहने पर भी इसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। इसका अपना दिल भी चाह रहा था कि वो अपने लिए शॉपिंग करे, और वो करती भी अगर शाह की कॉल ना आई होती। इस शख्स ने इसे लावारिस समझ रखा है कि जब चाहे बेइज्जत करे। वो इसे हनी का ख्याल रखने को बोल रहा था। क्या इन 6 माह में वो हनी के लिए इसकी मोहब्बत को महसूस न कर सका? वो कैसे इसे नुकसान पहुंचा सकती है? हनी तो इसकी जान है। वो खुद को कुर्बान कर देती, लेकिन हनी पे खरोच भी नहीं आने देती। चलते चलते एक शॉप पे अचानक ही इसकी नज़र पड़ गई। वो एक बुटीक था जहाँ मर्दाना ड्रेसेस थीं। एक सूट पे इसकी नज़र जम सी गई थी। इसका दिल चाह रहा था काश वो शाह को इस सूट में देखे। ब्लैक शलवार कमीज के साथ ही ब्लैक वेस्ट कोट था। वो इसकी गोरी रंगत पे ऐसे चमकता जैसे सियाह रात में चौदवी का चांद। लेकिन क्या वो हक रखती थी कि इसके लिए खरीदे? वो अंदर शॉप पे गई। वो ड्रेस खरीद लिया। वो जानती थी शाह इसकी पसंद पहनना तो दूर की बात है, देखना भी गवारा नहीं करेगा। लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। जहाँ अब भी दिल के किसी कोने में इसकी मोहब्बत जिंदा थी। इतना सब होने के बाद भी शॉपिंग करके अब वो रेस्टोरेंट में आ गए थे, और दोनों ने ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। गार्ड रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े थे। इसने शाह के पैसों से शॉपिंग नहीं की, लेकिन पिज़्ज़ा के मामले में वो खुद पे कंट्रोल न कर सकी थी। आखिर इतने महीनों बाद खा रही थी। अब तो वो इसका टेस्ट भी भूल चुकी थी। और वैसे भी शाह इसका शोहर है। वो इसकी हर चीज़ पे मुकम्मल हक रखती है। हनी की फरमाइश पे वो दोनों सी व्यू आ गए थे। वहाँ हनी ने इसे खूब तंग किया। इसके मना करने के बावजूद वो बार बार पानी की तरफ जाता और इसका सांस वहीं अटक जाता, शाह के खौफ से। जब सूरज डूबने लगा और हर तरफ अंधेरा फैलने लगा तो वो हनी के साथ उठ खड़ी हुई थी। वो काफ़ी थक चुकी थी। कार की सीट पे सर रख के वो आंखें मूंद गई थी। हनी भी थक हार के अब आराम कर रहा था। कार में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। दोनों ही म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि कार एक झटके से रुकी। इसने आंखें खोल के सवालिया नज़रों से ड्राइवर को देखा था। बीबी जी, लगता है कुछ खराबी आ गई है, मैं चेक करता हूँ। बीबी जी, इंजन में कुछ खराबी है, मैं किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ।
کار کا جائزہ لینے کے بعد ڈرائیور نے جانے سے پہلے اس کی اجازت لینا ضروری سمجھی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ ڈرائیور چلا گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا جب وہ نہیں لوٹا تو اس نے باہر آ کر دیکھا۔ سنسان سڑک تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ پیچھے گارڈز نہیں تھے۔ کہاں گئے؟ ہنی بھی کار سے اتر کے نیچے آ گیا۔ مما، کیا ہوا؟ ہنی، گارڈز پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اور ڈرائیور بھی ابھی تک نہیں آیا۔ پری، اب کیا ہوگا؟ ہنی، پتہ نہیں۔ وہ حقیقتاً اب پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی گھومتی رہی لیکن اس کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ رات کو گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج تو ہنی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے خود سے زیادہ ہنی کی فکر ہو رہی تھی۔ ہنی، چلو کار میں بیٹھو، کیا پتہ ڈرائیور آ جائے۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک ویگو آ کر ان کے قریب ہی رک گئی تھی۔ شدت سے خواہش کی کہ وہ شاہو۔ کار کا دروازہ کھول کے 3 لڑکے باہر نکلے۔ وہ لڑکھڑا کے چل رہے تھے۔ تینوں اسے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تینوں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہنی ڈر کے اس سے چپک گیا تھا۔ اس نے سختی سے ہنی کو خود میں بھینچ لیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کا پورا وجود ہی لرز رہا تھا۔ یارو، آج تو جشن منانے کا دن ہے، شکار خود چل کے آیا ہے۔ یارو دیکھو کیا قیامت خیز حسن ہے، ایک لڑکا دل پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ ان کا منہ نوچ لے۔ وہ ان کی گھٹیا گفتگو سن کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مما، ہنی بچہ نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو نہ سمجھتا۔ اس نے لندن میں پرورش پائی تھی، وہ ان کی غلیظ باتوں کا مطلب بخوبی جانتا تھا۔ مما، ارے یار، یہ تو شادی شدہ ہے، لگتی تو نہیں اتنی خوبصورت ہے، یہ تو مشکل سے 17 سال کی ہوگی۔ ابے ہمیں کیا، بچے ہٹو ذرا، تمہاری ماں کا دیدار تو کرنے دو۔ اس کی ٹانگیں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ آپس میں گندی گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ شٹ اپ یو بلڈی باسٹرڈ۔ ہنی سے ان کی غلیظ باتیں برداشت نہ ہوئی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کے چیخا۔ وہ تینوں لڑکے ہنی کی جرأت پہ حیران تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہنی کو کچھ کہتا، اس نے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور آنے والے کے سر پہ دے مارا تھا۔ وہ ہنی کا ہاتھ پکڑتی تیز تیز قدموں سے بھاگنے لگی۔ سو دس از دی اینڈ